نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ودنائے سبل ختم رسول مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ جناب صدر، یقین مانیے جب مجھے یہ موضوع ملا تو دل کل اٹھا، دماغ سوچوں کا مرکز بنا اور جسم کا روا روا تازہ لہو کی طرح تم گیا کہ مجھے آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ کہنا ہے۔ جناب صدر، میں اس بات کی جستجو اور دعوتی گفتگو دونوں کے لیے آپ کی شکر گزار ہوں۔ جناب صدر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی ہستی ہے جن کے احسانات کو گننے لگو تو شمار ہی نہ کر پاؤں۔ کائنات میں کوئی حصہ ایسا نظر نہ آئے گا جس میں محسن انسانیت کی روشنی نہ جھلک رہی ہو۔ شمس و قمر عورتیں انگنت تارے اسماں میں، شمس و قمر عورتیں انگنت تارے اسماں میں، پر جلا احمد جلا تو روشنی ہوئی تھی جہاں میں۔ جب میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہو تو مجھے طائف کی وادی میں پتھر کھانے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت و خیریت کی دعائیں دیتے نظر آتے ہیں۔ جب میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر بولنے لگتا ہوں تو مجھے مکہ میں معافی کا اعلان کرنے والے رحمت للعالمین نظر آتے ہیں۔ جب میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتا ہوں تو مجھے آمنہ کے لال بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے نظر آتے ہیں۔ کس شان سے اللہ نے اتارے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے میں محمد۔ جناب صدر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کردار کا اعلیٰ نمونہ تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی عملی تفسیر تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت کا سرچشمہ تھے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اس میں ہوا اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔